بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کو آزما لیا گیا، نتیجہ پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر لیکن دنیا کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم برسوں سے ایک احساس سے کمتری کا شکار تھے، مگر پاک فوج نے 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ہماری سوچ، دنیا کی رائے اور خطے کی تاریخ، سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایک وقت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان 10 دن جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن اب دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان 10 دن میں بھارت جیسے 10 ملکوں کو 10 بار نیست و نابود کر سکتا ہے۔ صرف 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں بھارت کو ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں صرف ایک دھکا باقی تھا اور پورا ملک تباہی کی کھائی میں جا گرتا۔ مودی کا سارا جنگی غرور 3 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، رافیل طیارے ناقابل شکست ہیں، روسی ساختہ دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے، اور تیسرا، پاکستان ہمارے سامنے 10 دن نہیں لڑ سکتا۔ یہ تینوں ستون 3 گھنٹے 45 منٹ میں زمین بوس ہو گئے۔ پہلا ستون رافیل تو اسی دن گر گیا تھا جس دن بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ دوسرے ستون روسی ساختہ دفاعی نظام کو گرانے کے لیے پاکستان نے اپنے صرف 2 پرندے بھیجے تھے۔ ان 2 پرندوں نے جدید ترین دفاعی نظام کو تباہ کر دیا تھا، مگر کیسے؟ اس بات پر خود بھیجنے والے بھی ایران ہے۔ یہ روسی ساختہ دفاعی نظام بلا مبالغہ 50 طیاروں کو اور اتنے ہی میزائل کو ایک ہی وقت میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سلام ہے ان شاہینوں کو جنہیں یہ بتا کر بھیجا گیا تھا کہ اس مشن سے واپسی ناممکن ہے، لیکن آپ کا مشن یہ ہے کہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے آپ نے خود ہٹ نہیں ہونا۔ لیکن انہوں نے ٹارگٹ بھی ہٹ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بخیر و عافیت واپس بھی آئے۔ بھارت کا سب سے بڑا رکھوالا، سب سے بڑا بت ٹوٹنے کے بعد اب پورا بھارت پاکستانی میزائلوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور تیسرا ستون، پاکستان 10 دن جنگ نہیں لڑ سکتا۔ یہ جملہ پاکستان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی باکسر مائک ٹائسن کو کہے کہ تم تیسرے راؤنڈ تک نہیں لڑ سکتے، تم تھک جاتے ہو۔ مائک ٹائسن نے آج تک کسی باکسر کو تیسرے راؤنڈ تک پہنچنے نہیں دیا۔ بھارت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، مکمل ناک آؤٹ۔ پہلے دن کے بعد انتہائی ضرورت کے باوجود بھارت کے کسی طیارے نے اڑان نہیں بڑھی، اور S-400 کی تباہی کے بعد ہمارے طیارے بھارت کی فضاؤں میں اکیلے دندناتے پھر رہے تھے۔ ملٹری ڈیفنس کی سیٹلائٹ پر سائبر اٹیک ہوا اور وہ ہیک ہو چکا تھا۔ بھارت کے 70% علاقوں کی بجلی کا کنٹرول پاکستان نے اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور بجلی کو معطل کر دیا تھا۔ گھٹنے ٹیکنا کسے کہتے ہیں؟ بھارت کی وزارت دفاع نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اگر پاکستان رک جائے تو ہم بھی مزید تناؤ نہیں چاہتے۔ یہ تھا بھارت کا اعتراف شکست، وہ بھارت جو کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان نے اسے 3 گھنٹے 45 منٹ میں سب کچھ سمجھا دیا۔ نہ صرف بھارت سمجھا، بلکہ اس کے پیچھے چھپے تمام دشمنوں کو یہ سمجھ آ گئی، یہ کوئی نیا پاکستان ہے جو ہفتوں کے منصوبے کو گھنٹوں میں لپیٹ کر دشمن کے منہ پر مار دیتا ہے۔ جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے محافظ پائندہ باد۔